ہزاروں سال پہلے عرب کے وسیع اور خاموش صحرا میں ایک عظیم قوم آباد۔ یہ قوم اپنی طاقت، دولت اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ صحرا کی سخت چٹانیں ان کے لیے دیواریں بن جاتی تھیں اور پہاڑ ان کے محل بن جاتے تھے۔ ان کے شہر مضبوط تھے، ان کی زمینیں زرخیز تھیں اور ان کے قبیلے طاقتور۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، مگر ایک بڑی غلطی ان کی زندگی میں موجود تھی۔ اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے تھے اور انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ وہ انہی بتوں سے بارش مانگتے تھے، انہی سے رزق طلب کرتے تھے اور انہی سے اپنی حفاظت کی امید رکھتے تھے۔ مگر آسمانوں اور زمین کا مالک صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے انہی میں سے ایک نیک اور سچے انسان کو منتخب کیا۔ اس انسان کو قوم پہلے ہی اس کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے جانتی تھی۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے اور اسی انسان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام۔ ایک دن صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو پکارا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں یہاں آباد کیا ہے۔ تم اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف واپس آ جاؤ۔ آہستہ آہستہ چند لوگ ایمان لے آئے۔ یہ زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ تھے، مگر یہ بات قوم کے سرداروں کو بالکل پسند نہ آئی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب معجزہ مانگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ہمارے سامنے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صحرا میں خاموشی چھا گئی تھی۔ لوگ حیرت سے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ کچھ لمحوں بعد زمین ہلنے لگی، پہاڑ میں ایک بڑی دراڑ پڑی۔ لوگ خوف اور حیرت میں پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اچانک پہاڑ کے اندر سے ایک بڑی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، لیکن قوم کے سردار پھر بھی ضد پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو۔ پانی کے لیے ایک قانون مقرر کیا گیا، ایک دن اونٹنی پانی پائے گی اور ایک دن قوم کے لوگ۔ ابتدا میں لوگ اس اصول کو مانتے رہے، مگر قوم کے سردار اس بات سے ناراض تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ایک خطرناک سازش تیار ہونے لگی۔ قوم کے چند سرکش لوگوں نے ایک دن فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم اس اونٹنی کو ختم کر دیں تو صالح کا معجزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے، اب تمہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ پہلے دن لوگوں کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر اچانک آسمان سے ایک زبردست چیخ آئی، زمین ہلنے لگی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس تباہی سے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑی نصیحت دیتا ہے، جب قومیں غرور میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیں تو ان کا انجام تباہی ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ سچائی کو قبول کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔